بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MZ آٹوز ریپیئر۔ آج کی ہماری ویڈیو گاڑیوں میں موجود AC کمپریسر پر ہے۔ جو گاڑی کے اندر ہم ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ AC کمپریسر ایک بڑا ہی اہم پرزہ ہوتا ہے۔ تو یہ کمپریسر جو ہے وہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے ہماری گاڑی کا انجن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جب گاڑی کا انجن کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے گاڑی کا پک اپ کم ہوتا ہے، پھر ایوریج کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے انجن بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو انجن جب خراب ہوتا ہے تو انجن کو تو دوبارہ اوور آل کروا لیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر بورنگ وغیرہ گرائنڈنگ ہو کے وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ریپیئر ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ لیکن AC کمپریسر جو ہے یہ جب خراب ہوتا ہے تو اس کا بہترین حل ہوتا ہے صرف اور صرف تبدیل کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں مین بات یہ ہے کہ گاڑی کا AC کمپریسر خراب کیوں ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم تو یہ ہوتی ہے، مین یہ ہوتی ہے کہ AC کمپریسر کی ایک اپنی سمجھنے کے لائف ہے جب وہ پوری ہو جائے، کیونکہ یہ ایک گھومنے والا اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے، پرزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورکنگ کرنے والے۔ تو ظاہر ہے ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے، تو وہ چل چل کے گھس جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بیرنگ بش وغیرہ پسٹن چلتے ہیں، روٹرز والے ہوتے ہیں کچھ کمپریسر، تو کمپریسر خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر گیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہلکی اگر ڈال دی جائے تو بھی کمپریسر خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر استعمال ہونے والا جسے ND آئل بھی کہتے ہیں، کمپریسر کا آئل جو ہے وہ اگر ہلکا ہو یا کم ہو تو بھی کمپریسر خراب ہو جاتا ہے، کمپریسر سیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی کی کولنگ پر اثر پڑتا ہے۔ اگر کمپریسر تھوڑا سا ویک ہو تو گاڑی کی جو ہے وہ کولنگ کم ہوتی ہے، اور زیادہ ویک ہو جائے تو زیادہ ٹائم کے لیے ٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے کمپریسر۔ اگر بالکل کمپریسر جو ہے وہ سیز ہو جائے یا ڈیڈ ہو جائے تو گاڑی جو ہے وہ کولنگ کرنا بالکل بند کر دیتی ہے۔ اب یہ والا جو کمپریسر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک پاکستانی ویگنار گاڑی سے اتارا تھا۔ اس کمپریسر کا ایشو یہ تھا کہ یہ گاڑی جو ہے بالکل اس کا کمپریسر سیز ہو چکا تھا، اور اس کے سیز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر یہ والے جو آپ کو پسٹنز نظر آ رہے ہیں آگے پیچھے ایسے اوپر نیچے موو کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جھریاں آ گئی تھی، بالکل ایسے نا کاٹ سے آگے ہوئے تھے۔ تو وہ میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتا ہوں۔ ان کاٹ آنے کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو یہ اپنے سلیو کے اندر چلتا تھا، بور کے اندر چلتا تھا، وہ بور اس کے جو ہے وہ بھی ظاہر اندر سے کٹ چکے تھے، اور ظاہر اندر رگڑ پیدا ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ کمپریسر سیز ہو گیا تھا۔ اور سیز ہونے کے بعد ہوا یہ تھا کہ گاڑی نے جو ہے وہ AC والا بیلٹ توڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو ہم نے جب کمپریسر اس کا چیک کیا تو کمپریسر سیز تھا، اس لیے ہم نے اس کا پھر کمپریسر تبدیل کر دیا۔ اس گاڑی کو ہونڈا لائف کا ہم نے کمپریسر لگایا تھا اور بڑا بہترین چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جھریاں وغیرہ ہیں، اور یہ سارا کمپریسر جو ہے بالکل برباد ہو چکا تھا۔ صرف اس کو بدلا اس لیے، تبدیل اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہوتا، پرزے اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس نے بڑی ہائی سپیڈ میں جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ریپیئرنگ کا جو ہے وہ کوئی سسٹم ابھی تک نہیں ہے، اور یہ چیز بھی سستی ہوتی ہے، تقریباً ہونڈا لائف والا جو ہے کمپریسر آج کل بھی 10-12 ہزار روپے کا مل جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس چیز کو ریپیئر نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی جھریاں ہیں، ٹھیک ہے، سارے سلنڈر جو ہیں اس کے اندر کٹ چکے ہیں، اور یہ سارا ایلومینیم کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے تبدیل کرنا ہی زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔